ایک غریب عورت نے دریا سے ایک مچھلی پکڑی اور خوشی خوشی اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چلی جا رہی تھی کہ راستے میں ایک ظالم آدمی نے اس عورت سے جبرن اس مچھلی کو چھین لیا۔ عورت اس آدمی کا مقابلہ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتی تھی، البتہ اس نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی گہار لگائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم و جابر آدمی کی ایسی پکڑ کی کہ وہ خود اس عورت کے پاس آ کر اس سے معافی تلافی مانگنے لگا۔ کیا ہے پورا واقعہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک عورت جو بہت ہی زیادہ غریب تھی، اس کا شوہر کئی دنوں سے بستر پر بیمار پڑا تھا، اس کے گھر میں تمام کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ بازار سے کوئی سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ آخرکار وہ مچھلی پکڑنے کے ارادے سے دریا پر چلی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ اگر میرے ہاتھ کوئی مچھلی لگ گئی تو میں اپنے شوہر اور اپنے لیے کھانے کا انتظام کروں گی۔ اس عورت نے پورے دن محنت مشقت کی، یہاں تک کہ ایک بڑی سی مچھلی اس کے ہاتھ لگ گئی۔ جب اس عورت نے اس بڑی سی مچھلی کو دیکھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ عورت خوشی خوشی اس مچھلی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس مچھلی کو صاف کر کے اپنے شوہر کو بھر پیٹ کھلاؤں گی، میں خود بھی کھاؤں گی، اللہ تبارک تعالیٰ میرے شوہر کو شفا اور طاقت عطا فرما دے گا۔ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی وہ عورت اپنے گھر کے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ راستے میں ایک ظالم آدمی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس آدمی نے اس عورت کے ہاتھ میں بڑی سی مچھلی کو دیکھا، اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے اس عورت سے مچھلی کو چھیننے کی کوشش کی۔ عورت نے پوری کوشش کی کہ مچھلی کو کسی طرح سے وہ بچا لے، لیکن آخر تھی تو عورت کمزور تھی۔ اس ظالم و جابر آدمی نے اس عورت سے جبرن مچھلی کو چھین لیا۔ آخرکار وہ عورت اس آدمی کے سامنے اپنی مجبوریاں ظاہر کرنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں بہت غریب عورت ہوں، کمزور عورت ہوں، میرا شوہر گھر میں بیمار پڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، 2 دن سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، اللہ کے واسطے میرے حال پر رحم کرو، مجھ سے اس مچھلی کو مت چھینو۔ اس عورت نے اس آدمی کی بڑی ہی منت و سماجت کی، لیکن اس کے باوجود اس ظالم و جابر آدمی کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور اس غریب عورت پر رحم کیے بغیر مچھلی کو چھین کر وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ آخرکار وہ عورت مجبوراً روتی بلکتی اپنے گھر کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ وہ ظالم و جابر آدمی وہاں سے چلا گیا۔ غریب عورت اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اپنے بیمار شوہر کو پورا واقعہ سنا دیتی ہے کہ کس طرح سے دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد ایک بڑی سی مچھلی میرے ہاتھ لگی تھی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی مچھلی کو لے کر گھر کی طرف چلی آ رہی تھی کہ راستے میں ایک ظالم و جابر آدمی نے مجھ سے جبرن مچھلی کو چھین لیا۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کی تمام باتوں کو سنا، اسے بھی بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اس نے اپنی بیوی کی ہمت بندھائی اور کہا، کوئی بات نہیں، صبر سے کام لو، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری خاطر کوئی اور بہترین انتظام فرما دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو کھلانے پلانے والا ہے، وہی حقیقی معنوں میں رزاق ہے۔ اپنے شوہر کی باتیں سننے کے بعد وہ غریب عورت اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا اللہ، آج تو نے دیکھا کہ مجھ غریب پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، میں اس آدمی سے بدلہ لینے کی طاقت تو نہیں رکھتی، لیکن تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، میرے کریم، میری طرف سے تو ظالم سے بدلہ لے، آج اس نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو اس کی پکڑ کر۔ یہاں وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی اور دوسری طرف وہ ظالم و جابر آدمی مچھلی کو خوشی خوشی لے کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور من ہی من میں سوچ رہا تھا، آج اسے اچھی طرح سے صاف کر کے تیار کروں گا اور بھر پیٹ مزے کے ساتھ کھاؤں گا۔ وہ مچھلی کو صاف کر کے اسے پکاتا ہے اور پکانے کے بعد دسترخوان پر لے کر کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ ہی اپنے منہ کے اندر داخل کیا تھا، اچانک مچھلی کا ایک کانٹا اس کے منہ کے اندر پھنس جاتا ہے، جس کی بنیاد اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے جو ناقابل برداشت تھا۔ اب مچھلی کو کھانا تو دور کی بات، اپنے درد و تکلیف کی بنیاد وہ ظالم و جابر آدمی وہاں سے اٹھتا ہے اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ بستر پر پڑے پڑے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔
اس کے پورے بدن میں عجیب سی کھجلی ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنے جسم کو کھجلاتا رہا۔ اس کے بعد مجبوراً اپنے گھر سے نکل کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر کو جا کر بتاتا ہے کہ دیکھیں آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک کر کے کہا مچھلی کے کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے تمہاری باڈی میں انفیکشن ہو گیا ہے، یہ دوائیاں لے جاؤ، اسے کھا لو، اللہ نے چاہا تو تمہیں آرام ہو جائے گا۔ وہ ڈاکٹر سے دوائیاں لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ شاید ان دوائیوں کو کھانے کے بعد مجھے آرام ہو جائے۔ رات جب وہ بستر پر سو رہا تھا، اچانک اس کے پیٹ میں درد پیدا ہو گیا۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ جیسے تیسے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر کو آ کر کہتا ہے کہ کھجلی تو کسی حد تک ختم ہو گئی ہے لیکن پیٹ کے اندر شدت کی تکلیف ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی حیرت کے ساتھ کہا مچھلی کے کانٹے کے چبھنے سے ایسا انفیکشن پہلی بار میں نے دیکھا ہے، تمہیں اتنی تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ڈاکٹر نے اسے دوائیاں دے دی، انجیکشن لگا دیا، کہا جاؤ شام تک تمہیں آرام ہو جائے گا۔ وہ دوائیاں لے کر اپنے گھر واپس آتا ہے۔ گھر پہنچنے کے کچھ دیر کے بعد اسے الٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اچانک آخر مجھے یہ تکلیف کیوں کر ہو رہی ہے؟ جسم کے اندر کھجلی پیدا ہو گئی، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اب الٹیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے مچھلی کے کھانے کی وجہ سے لگتا ہے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے۔ پھر اسے وہ غریب عورت یاد آ جاتی ہے کہ میں نے اس غریب عورت سے جبرن مچھلی کو چھینا تھا، اس عورت نے میرے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے تھے لیکن مجھے اس پر رحم نہ آیا۔ لگتا ہے اس عورت پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان تمام طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ آدمی اپنے گھر سے اس عورت کو تلاش کرنے کے ارادے سے نکل پڑتا ہے کہ جہاں بھی جیسے بھی حال میں وہ عورت ملے میں اس سے ملاقات کر کے معافی تلافی کروں۔ لگتا ہے جب تک وہ عورت مجھے معاف نہیں کرے گی یہ میری تکلیفیں دور ہونے والی نہیں ہیں۔ بہت مشکل سے تلاش کرتے کرتے آخرکار اسے اس عورت کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ ایک آدمی اسے بتاتا ہے کہ وہ عورت فلاں جگہ پر رہتی ہے۔ وہ وہاں پہنچ کر اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ عورت نے گھر کے دروازے کو کھولا۔ وہ ظالم و جابر آدمی اس عورت کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ عورت اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے کہ یہ ظالم آخر میرے گھر تک آ گیا، اب پتہ نہیں مجھ پر کون سا ظلم کرے گا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ وہ آدمی اس عورت کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے جبرن آپ سے مچھلی کو چھینا اور مچھلی کو چھیننے کے بعد سے لے کر اب تک مجھ پر مسلسل مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کبھی پورے بدن میں کھجلی ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے اور کبھی الٹیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو لگتا ہے مچھلی کا چھیننا میری موت کا سبب بن جائے گا، آپ مجھ پر رحم کریں اور مجھے معاف کر دیں۔ اس غریب عورت نے اس ظالم آدمی کی باتوں کو سنا اور سننے کے بعد کہتی ہے میں نے تم سے رحم کی بھیک مانگی، میں نے تمہیں اپنے گھر کے حالات بتائے، میں نے تمہیں بتایا کہ میں غریب و کمزور عورت ہوں، میرے گھر میں کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، میرے گھر میں میرا شوہر بیمار پڑا ہوا ہے، ہم نے 2 دن سے کچھ بھی کھایا نہیں ہے، اس کے باوجود تمہیں مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس ظالم آدمی نے یہ سنا فوراً اس عورت کے بیمار شوہر کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بھائی آپ اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے، واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اپنی غلطی پر میں شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اگر آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا خاتمہ بھی اسی طرح سے ہوگا۔ شوہر نے جب اس آدمی کی باتوں کو سنا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں اس ظالم و جابر آدمی نے ان غریبوں پر ان کی کمزوری اور لاچاری پر ذرا بھی رحم نہ کیا، لیکن ان غریبوں نے اس کے حالات کو دیکھا، اسے معاف کر دیا۔ وہ آدمی معافی تلافی کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر واپس آتا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے اس کی تمام تکلیفیں خود بخود دور ہو چکی ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں اگر آپ کے مقابل میں کوئی کمزور ہے، آپ کے مقابل میں کوئی ایسا ہے جو آپ سے بدلہ لینے کی
طاقت نہیں رکھتا تو آپ یہ نہ بھولیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ اگر غریب آدمی آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس کے دل سے آہ نکلے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ کر لے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے یا بندی کی پکڑ کر لیتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے اسے بچانے والا، چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی کسی غریب کو دیکھ کر، کمزور کو دیکھ کر، لاچار کو دیکھ کر، بے بس و بے کس کو دیکھ کر اس پر ظلم مت کرنا، اپنی طاقت پر فخر کرنا۔ یہ نمرود کا، فرعون کا، شداد و قارون، ابو جہل، ابو لہب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا اور کبھی کسی کمزور پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غریب اور کمزور کی آہ کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ایک ظالم و جابر کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ایسے واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچانے، غریبوں کمزوروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔